السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر محمد زاہد احسان ہے اور آج ہم بات کریں گے سلفر کے بارے میں۔ کسان بھائی اپنے فصلوں میں بہت ساری کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے مشہور کھادیں جیسے یوریا ہے، ڈی اے پی ہے، پوٹاش ہے۔ اس کو ہم میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں، ایسے نیوٹرینٹ یا ایسی کھادیں جن کی بہت زیادہ مقدار میں پودوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کو مائکرو نیوٹرینٹس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انہی مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹ میں سے ایک نیوٹرینٹ سلفر ہے۔ سلفر کی پودے کو کیوں ضرورت ہے، اس کا پودے کے اندر کیا عمل درآمد ہے، یہ کس طرح پودے کو طاقت دیتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی کتنی مقدار جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ایک چیز ہے، اس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں، پاور آف ہائیڈروجن آئن۔ عرف عام میں عام لوگ اس کو زمین کا بخار کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ اساسی ہیں، ان کی پی ایچ 7 سے زیادہ ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سلائن ہیں۔ اب اس کی پی ایچ کو اگر ہم کم کریں گے، ڈی اے پی جیسے کہ بہت مہنگی کھاد ہے، ہم نے وہ استعمال کی لیکن پودے پہ اس کا اثر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ زمین ہماری جو ہے اس کی پی ایچ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ پودے کو اویلیبل نہیں ہوتی، پودے کو مہیا نہیں ہوتی۔ ہم نے زمین میں ڈال تو دی لیکن وہ سوئل کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے، سالٹس جو زمین کے اندر ہے ان کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے، وہ پودا ان کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اگر ہم سلفر کا استعمال کریں تو سلفر کیا کرے گا، سوئل کی پی ایچ یا زمین کی پی ایچ یا اس کے بخار کو کم کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ فاسفورس جو پودے کے لیے مہیا نہیں تھی، زمین کے اندر فکس پڑی تھی، وہ اس کو مہیا ہو جائے گی۔ جو اس کا واٹر سلوشن ہے یا پانی ہے اندر، اس کے اندر ڈیزالو ہو کے آ جائے گی اور پودے کی جڑیں اس فاسفورسی کھاد کو یا ڈی اے پی کو اٹھا لیں گی۔ سلفر کی کمی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ پودے کی خوراک بنانے کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ سلفر جو ہے وہ پروٹین کا اہم جز ہے۔ اگر پروٹین کے لیے باقی ساری چیزیں، امائنو ایسڈز اور یہ وہ چیزیں سب مہیا ہیں، لیکن اس کے اندر ان امائنو ایسڈز کے اندر سلفر کی ڈیفیشنسی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بس ہے اور بس کے اندر سواریاں بیٹھ گئی ہیں لیکن ڈرائیور نہیں بیٹھا، تو جتنی مرضی سواریاں بیٹھ جائیں بس نہیں چل سکے گی جب تک کہ اس کو ڈرائیور آ کر نہیں سٹارٹ کرے گا۔ تو اسی طرح آپ باقی ڈی اے پی، یوریا یا دوسری کھادیں جتنے مرضی بیگ بھر بھر کے زمین کو دیتے رہیں، جب تک اس میں آپ سلفر نہیں ڈالیں گے، اس کی پی ایچ کو کم نہیں کریں گے، تب تک پودا اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو اس لیے سلفر کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ اپریل کے اندر، خاص کر مارچ میں ٹمپریچر بہت زیادہ چلا جاتا ہے اور ہماری گندم کی جو فصل ہے، گندم میں دانہ بہت باریک رہ جاتا ہے، دانہ موٹا نہیں ہوتا، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ گرمی کی شدت پودا برداشت نہیں کر سکتا، اور پودا جلدی جلدی اپنا لائف سائیکل مکمل کرتا ہے اور اپنا گرین بنانے کا جو عمل ہے یا بیج بنانے کا عمل ہے اس کو پورا کر لیتا ہے، اور اس جلدی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خوراک کو تنے سے، پتوں سے اپنے دانے کے اندر نہیں لے کے جا سکتا۔ تو اگر آپ سلفر استعمال کریں گے، سلفر پودے میں گرمی کی شدت کو کم کرے گا، اس کو برداشت کرنے کا پودے کو حوصلہ دے گا، طاقت دے گا، اور پودا آہستہ آہستہ اپنی خوراک تنے اور پتوں سے دانے کے اندر لے کے جائے گا، جس سے دانے موٹے بھی ہوں گے، وہ شرنک نہیں ہوں گے، سکڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کا وزن بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ سلفر جو ہے وہ ایک فنجی سائڈ بھی ہے، جتنی بھی فنگس کی وجہ سے بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سلفر کا اگر آپ استعمال کریں تو نہ صرف یہ ایک خوراک یا نیوٹرینٹ کے طور پہ پودے کو حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ بیماریوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ بہت ساری پہلے دور کی جو فنجی سائڈ ہیں جیسے کاپر، تو سلفر کی ضرورت سب سے زیادہ کس فصل کو ہے؟ ویسے تو ہمیں سلفر سب جتنی بھی فصلیں ہیں ان میں استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، گندم کے اندر مارچ میں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس گرمی کی شدت کو روکنے کے لیے سلفر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر زمین کے اندر ڈی اے پی فکس ہو گئی ہے جیسے کہ رائس وغیرہ میں ہے تو آپ تب بھی سلفر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیل دار اجناس ہیں جیسے کہ کنولا ہے، سرسوں ہے، رایا ہے، سن فلاور ہے، اس کے اندر آپ سلفر استعمال کریں، کیونکہ سلفر جو آئل ہے، آئل کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو آپ کے آئل کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی اور آئل کی مقدار بھی بہتر نکلے گی۔
اس لیے سلفر کا استعمال کریں۔ اور کاٹن کی اگر دیکھیں تو کاٹن میں جس طرح بہت ساری ڈیزیزز ہیں، فنگل ڈیزیزز ہیں، اس کے کنٹرول کے لیے آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں۔ مکئی کے اندر بھی گرمیوں میں دانہ بنتا ہے، تو دانہ بننے کا جب عمل ہوتا ہے، جب چھلی بن رہی ہوتی ہے تو اس وقت گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس گرمی کے اثر کو کم کرنے کے لیے بھی آپ سلفر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر زمینیں کلراٹھی ہیں، کلراٹھی زمینوں میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی زمینوں میں اگر ہم سلفر کا استعمال کریں گے تو سلفر جو نمکیات زمین کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے زمین سخت ہو جاتی ہے، پانی اندر نہیں جا سکتا، نیوٹرینٹ اندر نہیں جا سکتے، ہوا اندر نہیں جا سکتے، پودے کی جڑیں مر جاتی ہیں۔ تو اگر ہم ایسی زمین میں سلفر کا استعمال کریں گے تو سلفر کیا کرے گا، نمکیات یا سالٹ کے اثر کو کم کر دے گا، ان کو لیچ ڈاؤن کروا دے گا، اور جو جڑ ہے اس ایریے سے نمک کو نکال کے باہر پھینک دے گا اور زمین کو نرم بربرا کر دے گا، جس کی وجہ سے ہوا بھی اندر جائے گی اور جڑوں کی بڑھوتری بھی ہوگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سلفر استعمال کرتے ہیں تو اس سے زمین نرم ہو جاتی ہے، اس سے جو زمین کے اندر ڈی اے پی ہے اس کی بھی اویلیبلٹی یا فاسفورسی کھاد کی اویلیبلٹی پودے کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ مائکروبز ان کھادوں کو توڑتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین کی بایولوجیکل ایکٹیویٹی۔ جب تک وہ کھادوں کو نہیں توڑیں گے تب تک پودا نہیں ان کو اٹھا سکتا۔ تو جو مائکروبز ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے بھی سلفر بہت ضروری ہے۔ دو طرح کے مائکروب زمین کے اندر ہوتے ہیں، یا جراثیم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ایسے جو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، دوسرے ایسے جو سلفر سے سانس لیتے ہیں۔ تو جب آپ سلفر اپلائی کرتے ہیں تو سلفر ان مائکروبز کو ملتا ہے، ان کی کلونیز بھی بڑھتی ہیں، تعداد بھی بڑھتی ہے، ان کا فنکشن بھی، کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور جو زمین کے اندر جتنا بھی کچرا ہے یا کھاد ہے اس کو وہ توڑ پھوڑ کر کے اس کے اچھے اجزاء بنا کے پودے کو دیتے ہیں، اور پودا اس کو فوری اپٹیک کر لیتا ہے۔ پودے کو ان اجزاء کو زمین سے اٹھا کے اپنے پتوں یا دانے میں لے کر جانے کے لیے کسی قسم کی انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سلفر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی زمینیں جہاں پہ ایناروبک بیکٹیریا گرو کر رہے ہیں، وہاں جیسے کہ رائس کے اندر ہے، وہاں آپ سلفر استعمال کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ سلفر کا ایک اور بہت امپورٹنٹ فائدہ جو میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں، جن زمینوں میں ہم لوگ سلفر استعمال کرتے ہیں وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے، خاص کر چوہے، پارکوپائن، سے گیدڑ، اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آئیں گی، یہ سارے بھاگ جاتے ہیں، سلفر اتنا طاقتور کمپوننٹ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اور بھی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز زراعت کے متعلق ملتی رہیں گی، جس سے آپ اپنی کھیتی باڑی میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔